جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. نوید صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اتحادیوں کو تحفظات میں لیا جائے گا, بحث بھی ہوگی, باقاعدہ سینٹ میں بھی بات ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے کی, تو ڈیفینیٹلی. لیکن جو دوسری طرف ایاز صاحب بھی بات کر رہے تھے, فیصل واوڈا نے بھی یہی کیا ہے کہ پاس تو ہو جانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, چاہے 18ویں ترمیم پہ تحفظات بھی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بڑی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمان وجود میں آئی. وہ پارلیمان جو ول آف دی پیپل کو ریفلیکٹ نہیں کرتی, یعنی وہ عوامی 24 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان وہ پارلیمان نہیں ہے. لیکن وہ پارلیمان اب بیٹھ کے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے درمیان کا جو عمرانی معاہدہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس کو بدلنے کی جو ہے وہ اس کے پاس طاقت آ گئی ہے. اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کیا گیا, جس طرح سے آپ نے اس سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کر لیا, آپ نے ایک جمہوریت سے ایک اتھارٹیرین جو ہے وہ اس نظام میں آ گئے. اب جو ہے میرے خیال میں جو 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے تو آپ اتھارٹیرین نظام سے آپ ایک فاشزم کی طرف جو ہے آپ میرے خیال میں آپ جا رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب 27ویں ترمیم کے تحت جو چیزیں لائی جا رہی ہیں, آپ دیکھیں وہ جو اسپیشل میجسٹریسی کا نظام تھا وہ اس کو بحال کیا جا رہا ہے. کیوں بحال کیا جا رہا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ وہ جو اسٹریٹ پاور ہے, اسٹریٹ کو کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ ہے کہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے. پھر ججز کی جو تقرریاں ہیں, جو تبادلے ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں لے رہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, تو اس طرح کے ججز کو جو ہے ان کو پینلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ چیز لائی جا رہی ہے. اچھا پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے اس میں میرے خیال میں اپوزیشن کا رول جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے گا تاکہ اپوزیشن کو بالکل جو ہے رائٹ آف کر دیا جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ اتھارٹیرینزم سے فاشزم کی طرف جو ہے اب میرے خیال میں گورنمنٹ سٹیپ لینے جا رہی ہے. گورنمنٹ تو آبویسلی صرف سامنے فساد ہے, پیچھے جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ, خان صاحب نے بالکل اچھی بات کی کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہم نے پروونشل اٹانومی دے دی, فائنینشیل اٹانومی جو ہے وہ پروونسز کو مل گئی, اور اب اس ترمیم کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا تھا NFC میں ڈویزبل پول کو, اس کو جو ہے وہ اگین شنید ہے ہمارے پاس, تو ابھی تک اس کا پورا ڈرافٹ بھی نہیں ہے, لیکن شنید یہ ہے کہ وہ ختم کیا جائے گا. ایک چیز جس کے اوپر پیپلز پارٹی کو ایشو نہیں ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے, جو آئینی عدالت کا قیام ہے. یہ تو میرے خیال میں میثاق جمہوریت میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے طے کیا تھا, اور یہ PPP کی درینہ جو ہے یہ اس کی آرزو بھی تھی, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ چیز تھی, لیکن وہاں گیو اینڈ ٹیک ہوا اور وہاں پہ جو ہے وہ آئینی بینچ بنا دیا گیا, عدالت نہیں بنائی گئی. تو ایک تو یہ کہ جی ان کو آپ یہ ان کو کنسیڈ کر رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام ہو جائے گا. پھر آپ جو بیسک میجسٹریسی ہے اس کو بحال کر لیں گے. پھر یہ جو NFC کے انڈر جو پروونسز کو شیئر ملتا ہے جی اس کے اوپر میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا وہ بارگین کرے گی, اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بارگین کرے گی, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی. اس نے یہاں پہ اپنا سندھ میں جو اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اس کے لیے اگر یہ اس کے اوپر ایجیٹیٹ نہیں کرتی, شور شرابہ نہیں کرتی, تو آبویسلی یہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, جو قوم پرست سندھی قوم پرست جماعتیں ہیں, ان کی طرف سے اس کو جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا سامنا ہو سکتا ہے. جیسے نہروں کے معاملے کے اوپر ہوا تھا, وہاں پہ بھی بات بیچ میں پھر یہ آئی کہ پیپلز پارٹی ہی بیسیکلی انسٹیگیٹ کر رہی تھی اور سپورٹ کر رہی تھی جو اس وقت نیشنلسٹ اور جو لائر جو تھے وہ لے کے چل رہے تھے.
تو اب ایک چیز میں جو ان پرٹیکولر کہنا چاہوں گا کہ آپ پروونسز سے ان کا شیئر جو جس کو کانسٹیٹیوشنل کور ملا ہوا ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے. دیکھیں جو آپ نے جو 17 منسٹریز آپ نے ڈیوالو کی تھی نا, ان میں بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں سے جو ہے وہ پیسے ابھی بھی لے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ پروونسز سے آپ یہ واپس لیں گے. چلیں سندھ تو گزارا کر لے گا, اس کے پاس جو ہے وہ ریونیو کے اور ذرائع ہیں. پنجاب گزارا کر لے گا. دیکھیں کے پی اور بلوچستان جو ہے پرابلم وہاں پہ آئیں گے کہ ان کے پاس جو ہے ریونیو کے اور جو ہے وہ سورسز نہیں ہیں. تو ایک احساس محرومی پیدا ہوگا اور میرے خیال میں اس سے فیڈریشن جو ہے وہ کمزور ہوگی, طاقتور نہیں ہوگی. جو طاقتور ہیں وہ مزید طاقتور ہو جائیں گے. صحیح جی. فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم تو آنی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اس میں آپ نے جو کام بھی کرنے ہیں نا وہ سارے کام کریں. آپ کو عدالتوں کو با اختیار کرنا ہے یا مکمل بے اختیار کرنا ہے وہ بھی کر لیں. جو 243 کی بات ہے اس میں بھی جو کام کرنے وہ سارے کام کر لیں. اچھا وہ بیچارے ساکھ ڈار صاحب تو روانی میں کہہ گئے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں, جو لا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس وقت تاریخ جو ہے نا وہ چیف اپنے جو آرمی چیف ہیں ان سے بڑا کام لینا چاہتی ہے. آرمی چیف کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت ہے, ان کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سب چیزیں اس وقت جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. وہ اللہ پاک کی اس طاقت کو اپنے لیے انعام سمجھیں اور عام آدمی کی خیر و فلاح کے لیے جو استعمال کرے. اوپر کی سطح پہ جو معاملات کرے کوئی نہیں روک رہا, کسی کو اس پہ وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ جو ہے با اختیار عام آدمی کو با اختیار بنانے کی جو چیزیں ہیں, جو نکات ہیں, وہ اس ترمیم کا حصہ بنائیں. اگر بلدیاتی اداروں کو آپ با اختیار بنا رہے ہیں تو یہیں سے پاکستان کی خیر کا راستہ نکلے گا. اس وقت صوبوں کو بے اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے, 2 محکموں تک محدود نہ کریں. صوبوں کو قطعی طور پہ جو ہے نا بے اختیار کر دیں. یہ بھی اس قوم کا, اس پاکستان کے لوگوں کا مطالبہ ہے. لیکن صوبوں کو بے اختیار کر کے وفاق کو آپ طاقتور نہ کریں. اگر ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے تو آپ کو صوبے اور وفاق دونوں کو کمزور کرنا ہوگا, دونوں کو مکمل طور پہ لاچار کرنا ہوگا, اور اضلاع کو, ڈسٹرکٹ کو, ڈویژن کو جو ہے اس کو آپ نے نا طاقتور بنانا ہوگا. یہ صوبے, یہ جو 18ویں ترمیم ہے صوبائی خود مختاری, یہ صوبائی خود مختاری کے نام پر فساد ہوا ہے. یہ صوبائی بربادی ہے. یہ اس سے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکلا, بربادی کے راستے نکلے. آپ ضلعوں کو با اختیار کر دیں, ریونیو جنریشن صوبوں سے لے کے ضلعوں کو دے دیں. میں آپ کو صرف کراچی کی طرف سے بتاتا ہوں کہ صرف کراچی پاکستان کا قرضہ اتار دے گا اگر آپ نے یہاں پہ خودکار, خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام نافذ کر دیا. یہ وقت ہے جنرل عاصم کے پاس, اللہ پاک نے ان کو یہ وقت دیا ہے, اس موقع کو ان کو حاصل کرنا چاہیے. وہ تاریخ میں امر ہو سکتے ہیں. دیکھیں حکومت جو ہے سب کو پتہ ہے نا, اپوزیشن جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ کام صرف ایک ہی آدمی پاکستان میں اس وقت کر سکتا ہے جن کا نام جنرل عاصم ہے. اگر وہ یہ کام کر جاتے ہیں تو یقین کریں کہ پاکستان کی ترقی کو, خوشحالی کو, استحکام کو, اور یہ واحد راستہ ہے کہ ان کو. ٹھیک ہے جی, یہ واحد راستہ ہے. بالکل جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا فیصل صاحب. وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.